اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے معزز سامعین کے ساتھ ماہ ذوالقعدہ کے اعمال اور عوامی غلط فہمیاں کی آگاہی دوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو انشاء تعالیٰ یہ تعلیمات پسند آئیں گی اور ثواب کی نیت سے آگے بھی اس کو شیئر کر دیجیے گا۔ ذوالقعدہ کے مہینے کے لیے بطور خاص شریعت مطہرہ کی طرف سے اگرچہ کوئی متعین مخصوص عبادت تو مقرر نہیں کی گئی، البتہ یہ مہینہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے جن میں نیکی کا ثواب اور برائی کا عذاب بڑھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں عبادت کرنے اور برائی کا اور گناہ نہ کرنے کے انوارات و برکات سال کے باقی مہینوں میں عبادت کی توفیق کی صورت میں باقی رہتے ہیں۔ جیسا کہ ماہ قبل میں باحوالہ ذکر کیا جا چکا ہے، اس لیے تمام اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ ماہ ذوالقعدہ میں فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریں، تلاوت قرآن کریم اور نوافل کا اہتمام کریں، سخاوت کرنے اور نفلی روزے رکھنے کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ فقہائے کرام نے حرمت والے 4 مہینوں میں نفلی روزے رکھنے کو باعث فضیلت قرار دیا ہے۔ ماہ ذوالقعدہ اور عوام میں غلط فہمیاں جو ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو آج بتاتا ہوں، وہ بھی ذرا غور سے سن لیں۔ محرم اور سفر وغیرہ مہینوں کے بارے میں جیسے عوام الناس میں بے شمار غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ایسے ہی ماہ ذوالقعدہ کے بارے میں بھی عوام الناس متعدد غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ بعض لوگ ذوالقعدہ کے مہینے کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں اور خالی سے مراد یہ لیتے ہیں کہ یہ مہینہ عبادت و اطاعت سے خالی مہینہ ہے، اس میں نہ تو کسی نیک عمل کی ضرورت ہے اور نہ ہی شریعت مطہرہ کی جانب سے اس مہینے میں کسی بھی عمل کی کوئی پابندی ہے۔ یہ عوام کی غلط فہمی اور سراسر جہالت ہے، کیونکہ اگرچہ شریعت مطہرہ کی جانب سے اس مہینے کے لیے خاص طور پر کوئی عبادت اور عمل مقرر نہیں کیا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ذوالقعدہ کا مہینہ فرائض و واجبات اور دیگر شرعی احکام سے آزادی کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں بھی نماز پنجگانہ، جمعہ اور زکوٰۃ وغیرہ اپنی اپنی شرائط کے پائے جانے پر دیگر مہینوں کی طرح ادا کرنا ضروری ہیں، بلکہ یہ مہینہ تو ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے جن میں برائی کا عذاب اور نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ ماہ قبل میں تفصیلاً ذکر کیا گیا، اور رہا یہ سوال کہ پھر اس مہینے کو خالی کا مہینہ کیوں کہتے ہیں، تو اس کا مطلب محض اتنا ہے کہ اس سے پہلے مہینے شوال میں 1 تاریخ کو عید الفطر اور اس کے بعد والے مہینے ذوالحجہ میں 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ کا اسلامی تہوار منایا جاتا ہے، اور یہ درمیان والا ذوالقعدہ کا مہینہ ان دونوں تہواروں سے خالی ہے، نہ یہ کہ یہ عبادت و اطاعت سے خالی ہے۔ یہ نظریہ سراسر غلط اور باطل ہے۔ ذوالقعدہ کے مہینے سے متعلق دوسری غلط فہمیاں عوام میں یہ پائی جاتی ہیں کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں شادی، نکاح وغیرہ خوشی کے کام نہیں کرنے چاہیے، اور اس غلط فہمی کا سبب دراصل مذکورہ بالا پہلی غلط فہمی ہی ہے کہ ذوالقعدہ خالی کا مہینہ ہے۔ اس میں شادی و نکاح کرنا منحوس اور برکت سے خالی ہوتا ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ماہ سفر کو نحوست کا مہینہ سمجھ کر اس میں نکاح وغیرہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ تمام خیالات 100% غلط اور باطل ہیں، اور وہ اس لیے کہ کوئی مہینہ اور دن نہ تو منحوس ہے اور نہ ہی ذوالقعدہ، محرم اور سفر سمیت کسی مہینے، دن، تاریخ، ہفتہ اور سال میں شادی نکاح کرنا ممنوع، منحوس اور برکت سے خالی ہے، کیونکہ نکاح تو ایک ایسی عبادت ہے جس کو شریعت نے کسی بھی وقت ممنوع قرار نہیں دیا،
بلکہ اس کو متعلق عن الوقت بنایا ہے کہ جب چاہت اور ضرورت ہو نکاح کر لیا جائے۔ لیکن ہمارے آج کے دور کا المیہ ہے کہ ہم نے خود ہی بعض مہینوں کو العیاذ باللہ منحوس سمجھ کر شریعت اسلامیہ کی جانب سے ملنے والی آزادی سے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے، اور جن چیزوں کو شریعت اسلامیہ نے نہ صرف نکاح کے موقع پر بلکہ عام حالات میں بھی ممنوع قرار دیا ہے، مثلا ناچ گانا، تصویر کشی، آتش بازی، بے پردگی، بے حیائی، فضول خرچی، ریاکاری وغیرہ، انہیں ہم بڑی ٹھاٹھ سے نہ صرف عام حالات میں ہی کرتے ہیں بلکہ انہیں نکاح جیسی عبادت کے ساتھ ملانے اور جمع کرنے سے بھی باز نہیں آتے، حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں ہر کام الٹ طریقے سے ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ سب چیزیں ہمہ وقت ممنوع ہیں، لہٰذا ان سے ہمہ وقت احتراز لازمی اور ضروری ہے۔ اور ذوالقعدہ کے مہینے سے متعلق تیسری غلط فہمی عوام میں یہ پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہونے پر کسی کو مبارکباد پیش کر دے تو اس پر اس کے اس عمل کی وجہ سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ عقیدہ بھی ایسی ہی غلط اور باطل ہے جیسے کچھ جہلاء کی طرف سے بعض درباروں پر بنائے ہوئے بہشتی دروازوں سے گزر کر اپنے اوپر جنت کو واجب کر لینے کا عقیدہ غلط اور باطل ہے، کیونکہ اس قسم کی کسی بھی بات کا نہ تو شریعت نبوی سے کوئی ثبوت ملتا ہے اور نہ ہی جنت اتنی سستی ہے کہ محض کسی کو مبارکباد دے دینے سے ہی واجب ہو جائے۔ اگر معاملہ ایسے ہی ہوتا تو اسلاف امت جنت کو حاصل کرنے کے لیے اس قدر عبادت و ریاضت نہ کرتے اور نہ ہی اتنی تکالیف برداشت کرتے جتنی کہ انہوں نے برداشت کی ہیں۔ السلام علیکم۔ بنا برائیں یہ عقیدہ رکھنا شریعت پر زیادتی اور گناہ ہے، اور ویسے بھی یہ بات عقل و قیاس سے بعید ہے کہ ایک طرف تو ماہ ذوالقعدہ میں نکاح جیسی عبادت کو بھی منحوس تصور کیا جائے اور دوسری طرف اس کے آغاز پر کسی کو محض مبارک دینا ہی موجب جنت سمجھ لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آپ کو میں نے چیزیں بتائی ہیں یہ آپ آگے شیئر کریں تاکہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر یہ باتیں دوڑ رہی ہیں کہ ذوالقعدہ کا مہینہ جو ہے ایک منحوس مہینہ ہے یا یہ ایسی ویسی کوئی بھی بات ان کے دل میں ہے تو وہ نکل جائے، اور اس کا آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔